آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپ کو آپ کے من پسند شخص سے شادی سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ من پسند انسان سے شادی ہونے سے پہلے آپ کو کچھ نشانیاں نظر آئیں گی، ایسے اشارے جن کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایسے اشارے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان محبت اور رحمت ہوگی۔ آپ دونوں کا تعلق ایک اچھا اور بہترین ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے پیار اور احساس بھی آپ کے دل کے اندر ہوگا۔ یہ محبت صرف لفظوں تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ آپ دونوں کے رویے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ہر مشکل وقت میں آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں گے۔ تو یہ ایک مضبوط رشتہ بننے کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ تمہارے درمیان محبت اور احساس کا پاک رشتہ پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری نشانی آپ دونوں کی شادی کی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہر معاملات پر بات کر سکتے ہیں۔ اپنی ہر پریشانی، اپنے ہر دکھ اور اپنی ہر خوشی کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے جذبات، خیالات اور مسائل کو بنا کسی جھجک کے ایک دوسرے سے بیان کیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو ایک دوسرے کے بہت قریب لاتی ہیں، اور یہ احساس انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے بے حد محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات سمجھتے ہوں، ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں دوسرے پارٹنر کے لیے بے حد محبت پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بنا کہے محسوس کر سکتے ہیں یا ان میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بے حد مضبوط رشتہ بننے کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے رشتے بہت پائیدار ہوتے ہیں اور وہ ہر قسم کی لڑائی کرنا جانتے ہیں، وہ ہر قسم کی رکاوٹ کو ختم کرنا جانتے ہیں، وہ ہر قسم کے مسائل کا حل جانتے ہیں۔ حل نہ بھی نظر آ رہا ہو تو وہ ان کو حل کرنے کے اسباب پیدا کر لیتے ہیں۔ جذبات، خیالات اور فیصلوں کی قدر کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ آپ ایک دوسرے پر بے حد اور پورا یقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی بھروسے پر قائم ہوتا ہے، یہ رشتہ ہی اعتبار پر قائم ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہا، اس کو آپ کے دکھوں سے کوئی غرض نہیں، اس کو آپ کی خوشیوں سے کوئی غرض نہیں، تو ایسا رشتہ کبھی پروان نہیں چڑھتا، ایسا رشتہ کبھی بھی اپنی منزل نہیں پاتا۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ ایک بہترین رشتہ بننے کی جو علامت ہو سکتی ہے وہ ہے آپس میں ہر بات پر سمجھوتا کرنا۔ کسی لڑائی پر، کسی معاملے پر، ہر رشتے میں کبھی نہ کبھی سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے، کسی نہ کسی بات پر ایک دوسرے کی مان کر چلنی پڑتی ہے۔ قربانی دینا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے نا رشتے کے اندر۔ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سمجھوتا ہی ایک رشتے کو بے حد مضبوط بناتا ہے۔ کبھی اپنی بات منوانی پڑتی ہے اور کبھی دوسرے کی بھی ماننی پڑتی ہے۔ کسی ایسی چیز میں جس میں آپ کو لگے کہ آپ دونوں ہی سمجھوتا نہیں کر پا رہے تو یقین کریں اس میں جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا نا وہ اس بات کے لیے خاموش ہو جائے گا، وہی اس پر سمجھوتا کر لے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی محبت کو ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں، ایک دوسرے کے لیے چلیں۔ اور اس کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس رشتے میں منسلک ہونے کے بعد آپ خوش رہتے ہیں۔ آپ دونوں کا آپس میں تعلق آپ کا خوشی اور سکون کا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو سکون اور خوشی نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایک لمبے عرصے تک تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے ساتویں اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ مشکل حالات میں بنا کچھ کہے آپ ایک دوسرے کو بے حد سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی غلطیاں خامیاں نکالنے کی بجائے آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر ہر وقت کھڑا ہوتا ہے، آپ کو صحیح سمجھ دیتا ہے، آپ کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، آپ کے کسی بھی معاملے میں وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتا۔ اور ایسا رشتہ جب بھی بنتا ہے تو وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی، نہ ہی اسے توڑ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو بے حد مضبوط بنائیے، ایک دوسرے کی غلطیاں سنیں اور ان کو معاف کرنا سیکھیں۔ سچی اور جھوٹی محبت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت میں دونوں افراد ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں،
ایک دوسرے کی غلطیوں کو جواز بنا کر چھوڑ نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ ان غلطیوں کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ من پسند دعا کی قبولیت پر ہے۔ نشانی یہ کہ آپ کی من پسند دعا کب قبول ہوگی۔ دیکھیں، اس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ کوئی بھی دعا یقین کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سب دروازے بند ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ بند دروازوں کی طرف لپک لپک کر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یقین کا دروازہ کھول دیا تھا۔ تو اگر دروازے بند ہیں آپ کے لیے تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی تو ہے۔ اس لیے اپنے رب سے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ دعائیں مانگے، بڑے اعتبار کے ساتھ دعائیں مانگے۔ اگر بلند آواز میں دعائیں مانگے تو وہ درد کو بھی سن لیتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگو تو وہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کی بھی سنتا ہے اور تمہاری زبان کی بھی سنتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں پر پھر کن کہے بغیر نہیں رہتا، اور وہ ایک سیکنڈ میں تمہارے حالات بدلنے پر قادر ہوتا ہے۔ بنا تمہیں محسوس کروائے تمہارے دلوں کے حال کو وہ جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر وہ سکون نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ جس سے آپ ایک غیر محرم کو بھی مانگتے ہیں تو بھی وہ آپ کا اس کو محرم بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے حد رحمان و رحیم ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ غیر محرم کے لیے دعائیں مانگو گی تو قبول نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمارا رب ہے۔ ہمارے دل میں غیر محرم کی محبت بھی تو میرے رب نے ڈالی ہے نا، تو پھر کیسے وہ آپ کی دعاؤں سے آپ کو اس غیر محرم کو آپ کا محرم نہیں بنائے گا۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اپنے رب کی رحمانیت پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کا رب کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اگر کسی غیر محرم سے محبت ہو بھی گئی ہے تو اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے رب سے دعائیں کریں، اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے رب سے کہیں کہ اے میرے پروردگار، کہ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے، میرا اس پہ اپنے دل پہ یا خود پہ کوئی اختیار نہیں، لیکن تو رحمان و رحیم ہے نا میرے اللہ، تو میری دعاؤں کو قبول کر اور اس غیر محرم کو میرا محرم بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسے رشتے کے اندر جو تیرا سب سے پسندیدہ رشتہ ہے، جو تیرا سب سے پسندیدہ رشتہ نکاح والا ہے، ہمیں ان میں باندھ دے۔ اے میرے رب، ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دے، ہمارا ایک دوسرے سے ایک جائز تعلق بنا دے، ہماری محبتیں پروان چڑھا دے۔ میرے مالک، تو محبتوں کا رب ہے میرے اللہ، تمام دنیا کی محبتوں کو آپس میں ملا دے۔ اے میرے پروردگار، جس شخص کے دل میں بھی کسی بھی شخص کی محبت ہے، چاہے وہ اس کا محرم ہے چاہے وہ اس کا نامحرم ہے، اے میرے پروردگار، سب کی محبتوں کو ان کی منزلیں عطا کر دے۔ اے میرے رب، جو لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں، جن کی محبتیں ادھوری ہیں، اے میرے رب، ان کی تکلیف میرے دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے رو کر دعائیں کرتی ہوں کہ اے میرے پروردگار، ان سب کی محبتوں کو ان کی منزلیں عطا کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ درد انہیں کھینچ کر میری ویڈیو تک لے کر آتا ہے، تیرے در تک لے کر آتا ہے کہ وہ کہیں سے سکون پا لیں۔ اے میرے اللہ پاک، ان کی محبتوں کو پروان چڑھا دے۔ اے اللہ، ان کو ان کی منزلیں نصیب کر دے۔ اے میرے پروردگار، جو رکاوٹیں ان کے محبتوں کے اندر ہیں، اے میرے پروردگار، ان کی محبتوں کو ان کی منزلیں عطا کر دے۔ میرے رب، تو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ایسی چیزیں، ایسی دعائیں جو میرے کومنٹ کرنے والوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ناممکن ہے، میرے اللہ ان کو بھی اپنی رحمانیت سے ممکن بنا دے۔ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، میرے پروردگار، اپنے خزانوں سے ان سب کو ان کی محبتیں عطا کر دے۔ آمین۔